عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم الیکٹرانک تھرڈ ایئر کے لیے OSHE آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ انوائرمنٹ ELP 311 جو کہ الیکٹرانک تھرڈ ایئر کا 50 نمبر کا تھیوری کی کلاس ہے، 50 نمبر کا تھیوری کا پیپر ہوگا۔ اس میں کوئی پریکٹیکل نہیں ہے، ٹوٹل 50 نمبر ہیں وہ تھیوری کے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم سیفٹی کو پڑھیں گے۔ سیفٹی کیا چیز ہے؟ اب ہم لوگ زیادہ تر گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں تو وہاں کہا جاتا ہے کہ سیفٹی بیلٹ یوز کریں، اللہ نہ کرے ان کیس آف ایکسیڈنٹ انسان اس سیفٹی بیلٹ اگر باندھا ہوا ہے تو بچ سکتا ہے، کافی بچت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ہم موٹر سائیکل پہ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہیلمٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہیلمٹ کا کیا مقصد ہے؟ ہیلمٹ بھی ہمارے سر کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے تاکہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ واقع ہو جاتا ہے تو ہمارا سر اس میں سیف رہے، محفوظ رہے۔ اسی طرح موٹر سائیکل کے ساتھ سیف گارڈ لگا ہوتا ہے، وہ موٹر سائیکل کی سیفٹی ہے کہ اگر موٹر سائیکل گر جاتا ہے تو اس کی ٹینکی وغیرہ یا اس کو نقصان نہ پہنچے اور اس کے اوپر جو سوار آدمی ہے اس کی ٹانگیں وغیرہ محفوظ رہیں۔ تو سیفٹی جو ہے یہ 3 قسم کی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہے پرسنل سیفٹی، اس کے بعد ہے آپ کے ٹول مشینری اکوپمنٹ کی سیفٹی، اس کے بعد ہے آپ کی بلڈنگ کی سیفٹی۔ تو فرسٹ آف آل پرسنل سیفٹی میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری اپنی ذاتی، اگر ہم خود محفوظ ہیں تو پھر دوسری چیزوں کو محفوظ رکھ سکیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نے اس کو ترجیح دینی ہے پرسنل سیفٹی۔ پرسنل سیفٹی میں یہ ہے کہ ہم نے اپنے سر کی حفاظت کے لیے ہیلمٹ یوز کرنا ہے، آنکھوں کی حفاظت کے لیے گاگلز یوز کرنے ہیں، اور چہرے کی حفاظت کے لیے آج کل تو مختلف قسم کی کریمیں آ گئی ہیں، لیکن فیس شیلڈ، ماسک وغیرہ یہ آپ کے چہرے کی حفاظت کے لیے ہے۔ باقی باڈی کی حفاظت کے لیے ایپرن ہے جو ہم یوز کرتے ہیں، اور لباس جو ہے زیادہ تر لوگ کور آل، ڈانگری یا ایپرن یوز کرتے ہیں۔ تو یہ اتنا لوز بھی نہیں ہونا چاہیے اور اتنا ٹائٹ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لوز اس لیے کہ کہیں بھی چلتی ہوئی مشینوں میں اگر آپ نے لوز ڈریسنگ کی ہوئی ہے، لوز ڈانگری پہنی ہوئی ہے تو وہ اس مشینیں اس کو جو موونگ پارٹ آف مشین ہے وہ اس کو پکڑ سکتے ہیں اور وہ انسان حادثے کا شکار ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے ڈریس یا یونیفارم یا ڈانگری ٹائٹ پہنی ہوئی ہے تو آپ اس میں ان ایزی فیل کریں گے، گھٹن محسوس کریں گے۔ یہ تھا۔ اس کے بعد ہے آپ نے اپنے ہاتھوں کی حفاظت کے لیے گلوز یوز کرنے ہیں، اور بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں ہم نے گلوز یوز نہیں کرنے، جس طرح گرائنڈر پہ کام کرتے ہوئے یا آری بلیڈ کے ساتھ آرے پہ کام کرتے ہوئے ہم نے گلوز یوز نہیں کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مشین گلوز کو بھی کیچ کر لے، تو کچھ گرائنڈر پہ اسپیشلی گلوز یوز نہیں کرنا ہے۔ اب ہاتھوں کی حفاظت کے لیے ہم گلوز یوز کریں گے۔ اب گلوز کا مٹیریل مختلف ہو سکتا ہے، ربر میڈ ہوتے ہیں، لیدر میڈ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے ٹانگوں کی حفاظت کے لیے لیگنگ یوز کرنی ہے، اور پاؤں کی حفاظت کے لیے سیفٹی شوز۔ یہ پرسنل سیفٹی میں آتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اپنی بلڈنگ کی، اب بلڈنگ ایسی ہونی چاہیے اس میں ویل وینٹیلیٹڈ ہو، اس میں ایگزاسٹ سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے، وینٹیلیشن کا سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے، اس کے اندر فائر الارم لگا ہونا چاہیے، فائر ایکسٹنگشرز ہونے چاہیے، وہ ریت کی بالٹیاں ہونی چاہیے، پانی کی بالٹیاں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد فرسٹ ایڈ باکس ہونا چاہیے، اور مشینری آپ کی اس طرح لگی ہوئی ہو کہ آپ ایک دوسرے سے فاصلے پہ ہوں، کنجسٹڈ جگہ نہ ہو، یہ نہ ہو جس طرح ہمارے کئی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے، ہاسٹل میں بھی تو 3 لڑکوں کی جگہ ہے تو 6 بیڈ لگے ہوئے ہیں۔ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے، جہاں جتنی مشینوں کی گنجائش ہے اتنی مشینیں لگانی چاہیے۔ اس کے بعد آپ کی اس میں ہوا کا سسٹم، ایلومینیشن، لائٹنگ سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے کہ لائٹ روشنی اس میں صحیح ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہوں اور
بالکل اتنی تیز روشنی ہو کہ آپ کی آنکھیں چندھا جائیں. تو لائٹنگ سسٹم بھی آپ کی بلڈنگ میں ٹھیک ہونا چاہیے. اس کے بعد ہے آپ کی مشینری، ٹولز اور اکوپمنٹ کی حفاظت. اب ہم نے مشینوں کے اوپر کچھ مشینیں ایسی ہیں جن کے ساتھ ہم نے حفاظتی جنگلے وغیرہ لگائے جاتے ہیں. تو اب ان کے ساتھ اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ کہیں اللہ نہ کرے کوئی موونگ پارٹ آف مشین چلتا ہوا اگر اللہ نہ کرے ٹوٹ کے حادثے کا شکار ہوتا ہے تو جنگلے اس کو سیف کھا لیتے ہیں، باہر نکلنے نہیں دیتے اور آدمی ایکسیڈنٹ سے بچ جاتا ہے. اب سیفٹی کی ڈیفینیشن یہ ہوئی کہ سب سے پہلے in industry there are number of machines and other equipment which may have large number of moving parts which may cause accident if proper measures are not to be taken. So avoid accident, our worker should made ready to understand the safe working procedure not only for himself but also for other workers. آسان الفاظ میں اس طرح ہے کہ سیفٹی اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے دوستوں عزیزوں ساتھیوں کو بچانا ہے، اپنے ٹول مشینری اکوپمنٹ کو بچانا ہے اور اپنی بلڈنگ کی سیفٹی کرنی ہے. یہ ہے سیفٹی. اب اس کے آبجیکٹو کیا ہیں؟ سب سے پہلے جہاں بھی جس انڈسٹری میں جس فیکٹری میں بھی یہ جاب کام ہو رہا ہوگا تو وہاں پروڈکشن، انکریز پروڈکشن بڑھے گی، ریڈیوس کاسٹ آف پروڈکشن. جو کاسٹ ہے، جو قیمت ہے، جو پروڈکٹ ہم تیار کر رہے ہیں وہ اس کی ریڈیوس ہو جائے گی، کم ہو جائے گی اور امپلائر کو فائدہ پہنچے گا. تیسرا ہے بیسٹ یوز آف لیبر اویلیبل. جہاں پہ سیفٹی ہوتی ہے وہاں پہ ہمارے پاس جتنے بھی ورکرز یا لیبر ہمارے پاس موجود ہے اس کو ہم بہترین طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں، بہتر استعمال کر سکتے ہیں. اور نمبر 4 ہے ریڈیوس ہیومن ویسٹیج. یہ انسانی جان کا جو ضیاع ہے وہ کم سے کم ہو جاتا ہے اگر ہم سیفٹی میجرز، حفاظتی تدابیر کو فالو کرتے ہیں. اور آخر پہ ہے بیٹر مورال آف آور امپلائیز. جو ہمارے امپلائیز ہوتے ہیں، جو ورکر ہیں، ان کا بہتر سے بہتر مورال، جذبہ، حد جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے، وہ دل لگی سے کام کر سکتے ہیں اور پروڈکشن میں اضافہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہے اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ایکسیڈنٹ کے ہمیں کیا کیا خمیازے بھگتنے پڑتے ہیں، کیا کیا ہمیں اس کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے. تو ایکسیڈنٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے، ایکسیڈنٹ is a mishap which can cause some injury to a person, damage the machine, tool, property and loss of property, loss of production. اگر ایکسیڈنٹ میں بھی میجر اور مائنر تو یہ ایک مس ہیپ ہے، اچانک رونما ہو جاتا ہے حادثہ. اور ایکسیڈنٹ آر کازڈ، ان کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کیئرلیسنس آف ورکر، غفلت کی وجہ سے، یا کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے وجہ ہوتی ہے جس سے ایکسیڈنٹ ہیپن ہوتے ہیں. اب جب ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کی بہت زیادہ ہمیں قیمت ادا کرنا پڑتی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم انشاءاللہ نیکسٹ پیریڈ میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ سیفٹی اور ایکسیڈنٹ یہ تو آپ کو پتہ چل گئے ہیں، آگے ہیزرڈ کیا ہے، رسک کیا ہے اور کنٹرول کیا ہے، خدشہ، خطرہ اور کنٹرول، ان کو ضبط کرنا، یہ کیسے نیکسٹ پیریڈ میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. اوکے دین، اللہ حافظ.